الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلا اجازت شرعی یا بلا کسی مرض کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص اگر زندگی بھر اس روزے کی قضا کرے اور اس روزے کی قضا کرتا رہے تو اس روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ روایت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سے بہانے اور بہت سارے نوجوان بلا کسی بہانے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے، حالانکہ روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے اور روزہ چھوڑنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان ایک روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی بھر اس روزے کی قضا کرتا رہے تو اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا جو ثواب رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ذرا سی گرمی زائد ہو گئی تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اسی وجہ سے کوئی ذرا سا کام کرنا پڑ گیا تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی بھوک اور دنیا کی پیاس عارضی ہیں۔ وہ پیاس جو قیامت کے دن انسان کو لاحق ہوگی، اگر دنیا کا سارا سمندر اس کو پلا دیے جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور وہ بھوک جو قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو لاحق ہوگی، اگر دنیا کا سارا کھانا، دنیا کا سارے طعام جو اس دنیا میں ہے، اگر اس بندے کو کھلا دیے جائے تو اس کی بھوک مٹنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عارضی بھوک اور عارضی پیاس، عارضی تکالیف، عارضی یہ تکلیفوں کو برداشت کر لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن وہ تکالیف، وہ مشقتیں کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ جہاں انسان بھوک اور پیاس سے بلبلا رہا ہوگا لیکن اس کو کوئی کھانے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ جو پیاس سے بلبلا رہا ہوگا اسے کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کی قدر کرو اور روزوں کو بلا کسی شرعی مجبوری کے مت چھوڑو، اس لیے کہ اگر ایک روزہ چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر اس کی قضا کرتے رہے تو اس کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نوجوان اور ہر عاقل اور بالغ روزوں کا اہتمام کرے، اور جب انسان روزے رکھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف نازل ہوتی ہیں، اللہ کو اس کے اوپر بڑا پیار آتا ہے کہ میرا بندہ ہے، صرف میرے لیے اگر یہ چاہے تو چھپ کر پانی پی سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے
کہ قیامت کے دن سارے اعمال کا بدلہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی نورانی مخلوقات کے ذریعے دلوائے گا، لیکن جب روزے کا معاملہ آئے گا تو اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ محدثین نے بہت ساری اس کی وجوہات بیان کی اور بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے بیان کی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ روزے کا بدلہ خود دے گا، یعنی روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا، اور اللہ روزہ رکھنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اللہ اپنے ان بندوں کو جو پورا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر نوجوان اور بچہ اور بچیاں تمام کے تمام، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، روزوں کا اہتمام کرے تاکہ رمضان المبارک میں ملنے والا ثواب جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات کیا جاتا ہے، کوئی اس انعام سے محروم نہ رہے۔ ہر ایمان والا بندہ، ہر ایمان والی بندی، ہر مومنہ اور ہر مومن اس ثواب سے فائدہ اٹھائے جو اللہ نے اس ماہ